والسلام على رسوله محمد وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ہم لوگ صلاة کے بعد انتہائی عزت کے لائق جی برباد عالی مرتبہ بزرگوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی خوش نصیب غلاموں، الحمدللہ آج بڑا ہی عظمت اور شان والا دن ہے۔ اس دن خالق کائنات نے ہمیں پیارا وطن پاکستان نصیب فرمایا۔ آج پورے پاکستان میں بالخصوص اور پورے عالم اسلام میں بالعموم پاکستان کے معرض وجود میں آنے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور نبی کے غلاموں اس کی جو بنیاد ہے اس فلسفے کی وہ اللہ کے قرآن کی سورۃ الکافرون ہے۔ اس لیے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کا آغاز فرمایا، تبلیغ دین کا آغاز فرمایا، تو چند بڑے بڑے کافر سرداروں نے یہ بلان ترتیب دیا کہ آؤ نبی علیہ السلام کی خدمت میں جا کر حاضر ہوتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ کچھ باتیں ہماری مان لیں اور کچھ باتیں آپ کی ہم مان لیتے ہیں، تاکہ اکٹھے رہنے کا اور مل جل کر رہنے کا جو مطلب ایک امکان ہے اسے قائم رکھا جائے، یہ فساد اور اختلاف کی نوعیت کو ختم کی جائے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان کی باتیں سماعتی فرما رہے تھے، آپ نے کوئی جواب نہیں عطا فرمایا تھا کہ خالق کائنات نے اس کا جواب
سکون عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، خالق کائنات نے اپنے عظمت والے کلام میں اعلان فرمایا، قل یا ایھا الکافرون۔ لوگ سے مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب، پیغام تو میرا ہے، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس کا اعلان آپ کی زبان رسالت سے کرواؤں۔ یا اللہ کیا اعلان ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اے محبوب، یہ کافر آپ کے پاس آئے ہوئے، سردار کافروں کے بڑے بڑے نواب آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیں کہ جو مشن تم لے کر آئے ہو یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا، اور اگر تم اس شرط پہ میرے معبود کی عبادت کا دعویٰ کرتے ہو تو فرمایا مشروط مجھے اپنے رب کی بندگی بھی تمہارے سے منظور نہیں ہے۔ فرمایا ہاں، جو بغیر کسی شرط کے میرے رب کے حضور جبین نیاز جھکانا چاہتا ہے، اس کے لیے میرے دروازے بھی کھلے ہیں، میرے رب کی رحمت کے دروازے بھی کھلے ہیں، اور یہ میں رب کی رحمت پہ بھروسہ کر کے اعلان کر رہا ہوں کہ وہ میرے رب کے دربار میں صدق کے دل سے جبین نیاز بعد میں جھکائے گا، عرشوں والا رب اس کے لیے مغفرت کا اعلان پہلے فرما دے گا۔ برادران اسلام، خالق کائنات نے اعلان فرمایا، لا کرتے ہو، جنہیں تم نے معلوم بنا رکھا ہے، میں کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اور آگے فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور فرمایا اس رب کی بندگی میں کرتا ہوں، اگر تم شرط لگا کے ایسا کرنا چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں اعلان کر کے بتلا رہا ہوں کہ تم میرے رب کی بندگی نہ کرو، اور میں تمہارے معبودوں کے سامنے جبین نیاز نہیں جھکاؤں گا، بلکہ آخر میں تو میرے رب نے کمال ہی فرما دیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اعلان کر کے واضح نظریہ پاکستان کو اور نظریہ اسلام اور توحید کو واضح فرما دیا، اعلان فرمایا۔ برادران اسلام، خالق کائنات نے آخر میں اعلان فرمایا، لکم دینکم ولی دین۔ اللہ فرماتا ہے کافروں تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اور میں محمد کے لیے میرے عظمت والے رب کا دین ہے۔ نہ میں تمہیں اپنے دین میں آنے دیتا ہوں، نہ میں تمہارے دین میں داخل ہوتا ہوں، اس لیے کہ میرے عظمت والے اللہ نے سارے ادیان کو باطل قرار دے دیا ہے، اور عظمت والے دین کو اپنی بارگاہ کا پسندیدہ اسلام جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ برادران اسلام، خالق کائنات دوسرے مقام پر اعلان فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ فرماتا ہے سارے دین باقی باطل ہیں، جو پہلے والے ادیان دنیا میں موجود ہیں سب کو میں نے باطل قرار دے دیا ہے، اب میرے دربار میں صرف ایک دین پسندیدہ ہے، اور اس دین کا نام میں نے دین اسلام رکھا ہوا ہے۔ تو نبی کے غلاموں، یہ میرے آقا کو تعلیمات تھی میرے عظمت والے اللہ کی، اور یہی بنیاد بنتی رہی مختلف اسلامی قالت کے معروف میں حالت وجود میں آنے کی۔ بالآخر بڑے صغیر پاک محض نے سب سے پہلے اس تعلیم کا عام کرنے کا بیڑا مجدد اہل ثانی شیخ احمد سرحدی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا، اور انہوں نے فرمایا لوگوں یہ خطہ دو مذاہب کے ماننے والوں پر آباد ہے، ایک ہندو کہلاتے ہیں، ایک مسلمان کہلاتے ہیں،
دونوں کا دین الگ ہے، دونوں کا معاشرہ الگ ہے، رہن سہن کے طریقے علیحدہ ہیں۔ تو فرمایا اس علاقے میں، اس خطے میں ایک ایسا مملکت کا وجود ہونا چاہیے جس میں مسلمان آزادی کے ساتھ محمد عربی کی غلامی کی زندگی گزار سکیں۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ مولانا فضل خیر آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1857 کی جنگ آزادی کے ہیرو ہیں، انہوں نے اس مشن کو جاری رکھا اور پھر بالآخر جب قائد اعظم کی قیادت میں یہ تحریک زور پر تھی تو پھر خالق کائنات نے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ایک مرد کلندر قائد اعظم کو نصیب فرما دیا۔ قائد اعظم کے پورے متحدہ ہندوستان میں لاکھوں کے اعتبار سے مرید تھے۔ آپ نے اعلان فرمایا جو قائد اعظم کی حمایت نہیں کرے گا، مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا، تو وہ میرا مرید کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں روپے اس وقت آپ نے مدد بھی فرمائی، مریدوں سے ووٹ دینے کا حکم بھی عطا فرمایا، اور پھر ایک جلسے میں تو آپ نے مسلمانوں کو ایک مستقل نعرہ دے دیا۔ آپ نے فرمایا پاک اللہ، پاک احمد، پاک جسم و جان ہو، پھر رہنے کے لیے کیوں نہ ملک پاکستان ہو۔ فرمایا جب ہمارا عظمت والا اللہ بھی پاک ہے، ہمارا عظمت والا نبی بھی پاک ہے، اللہ نے ہمیں جسم اور جان کو پاک رکھنے کا حکم بھی عطا فرمایا ہے، تو فرمایا نبی کے غلاموں پھر رہنے کے لیے بھی تمہیں پاکستان جیسا ملک عطا فرمانا چاہیے۔ آپ جلسہ کر کے فارغ ہوئے تو آپ کے ایک خادم خاص نے اعلان کو سنا اور عرض کی حضور آپ نے اتنا بڑا اعلان فرما دیا تو کیا آپ کو توقع پاکستان بن جائے گا؟ تو پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا ہے میرے خادم تجھے پتہ نہیں کہ یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، جس طرح میں نے مدینے کے تاجدار سے کلمات سنے وہی میں نے اپنی امت کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یہ حکم میرے عظمت والے نبی نے مجھے دیا ہے کہ قوم کو یہ نعرہ پہنچا دو کہ اللہ بھی پاک ہے، ہمارا نبی بھی پاک ہے، تو پھر اس خطے کے رہنے والوں کو ان کے پاکستان بھی اللہ اپنے نبی کی صدقے عطا فرمائے گا۔ تو نبی کے غلام بالآخر یہ پاکستان 14 اگست کو مالد وجود میں آ گیا۔ آج پورے پاکستان میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم اس دن کی خوشی منائی جا رہی ہے، لیکن آخر میں ایک بات کا اضافہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اس کا جشن آزادی اس تاریخ کو بھی منائے، ہم منع نہیں کرتے، لیکن اس کی جشن آزادی کا جو اسلامی دن ہے وہ 27 رمضان المبارک کو بنتا ہے، جب سارا مسلمان سارے پاکستان کے لوگ رات کو شب بیداری کر کے اپنے رب کے حضور سجدوں کے تحفے پیش کریں گے اور صبح روزے رکھ کر پھر اپنے رب سے اپنے ملک کے لیے مانگیں گے۔ یقین جانیے مانگنے والے اپنی جھولی اور اپنا دامن طلب بعد میں سمیٹیں گے، میرا عظمت والا اللہ ان کی جھولیاں رحمت سے پہلے بھرپور فرما دے گا۔ اللہ کی حضور دعا ہے اللہ ہم سب کو اس پیارے وطن پاکستان کی خدمت میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخر میں دعا ہے اللہ اس پیارے وطن کو قیامت تک آباد رکھے، اور اس میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے وہ نافذ ہو، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن احباب نے سن کے اللہ فرمانیہ و سن کے اللہ